موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ تم سے جو بھی بن پڑے لاؤ. ان صحابہ میں سے کچھ غریب بھی تھے, مزدور بھی تھے, راتوں میں مزدوری کرتے تھے, نائٹ ڈیوٹی کیا کرتے تھے, اس کے بعد لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری تعاون ہے, یہ ہمارا تعاون ہے, یہ ہماری طرف سے مدد ہے. اللہ کی راہ میں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام مزدور ہے, انتہائی غریب ہے, انتہائی کمزور ہے, اللہ کے نبی کے پاس ہے. اے اللہ کے نبی ہم اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے ہم لڑائی کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی سواریاں میسر نہیں ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جا سکیں. اگر تم سے سواری کا انتظام ہو سکے, اگر تم سواری کا انتظام اگر تم کر سکتے ہو تو کرو, میں تمہیں لے کر کے چلوں گا. لیکن اگر تمہارے پاس سواری کا انتظام نہیں, میں ماننا چاہتا ہوں, میں تمہیں لے کر کے نہیں جا سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے اتنا سننے کے بعد پلٹ کر کے جانے لگے, اللہ سے رونے لگے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اے اللہ ہم اتنے غریب ہیں, اے اللہ ہم اتنے کمزور ہیں, اے اللہ ہم اتنے نہتے ہیں, ہمارے پاس اتنی دولت نہیں, ہم اپنے والوں پر خرچ کر کر کے ہم اسلام کی راہ میں ہم جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں, اسلام کی راہ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کرنے کے لیے ہم چلے جائیں. اے اللہ ہم اتنے غریب ہو گئے. وہ رونے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کے آنسو کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہ اے نبی جب آپ کے صحابہ نے آپ سے کہا جنگ تبوک میں جانے کے لیے ان کے پاس دولت تو نہیں تھی, لیکن وہ جب پلٹ گئے, جب آپ نے انکار کر دیا وہ پلٹ گئے. آپ کے پاس نہیں روئے. نبی شاید نبی کے دل میں رحم پیدا ہو جائے, شاید نبی کے اوپر کچھ پریشر پڑ جائے کہ ہمیں لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلنے لگے. لیکن اے نبی وہ جب آپ سے جدا ہو گئے, آپ اس سے الگ ہو کر کے آپ کی نگاہوں سے جب وہ اوجھل ہو گئے, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رویا, اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے آنسو بہائے. اللہ نے قرآن کے اندر ان کے آنسو کا تذکرہ کیا. میرے پیارے بھائیوں, یہی جنگ تبوک کا موقع ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے مالدار تھے, اتنے ایماندار تھے. اسی جنگ تبوک کے موقع پر 1000 دینار لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. دینار کی قیمت کیا ہے؟ دینار کی قیمت کیا ہے؟ 1 دینار سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے, اور درہم چاندی کے سکے کو. اللہ اکبر, 1000 دینار کتنا زیادہ مال ہو گیا ہو. شاید کہ انسان کے پاس اتنی دولت میسر ہو. میرے پیارے ساتھی یہ صحابہ تھے, اور سہیل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد چھوٹے سے ہیں, غلام بنا کر کے مکہ لائے جاتے ہیں, مکہ میں رہتے ہیں, پلتے ہیں, بانٹتے ہیں, پلے بڑے ہو گئے. اس کے بعد اپنی پوری دولت اونٹ پر لاد کر کے مدینہ جانا چاہتے ہیں. مکہ کے سرداروں نے نکیل پکڑ لیا, اونٹ کا لگام پکڑ لیا. اے سہیل تم کہاں جا رہے ہو؟ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں. مکہ کے سرداروں نے کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے, ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں مدینہ جانا چاہتا ہوں, اگر تم مجھے روکنا چاہتے ہو بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا, مجھے کیا کرنا پڑے گا. مکہ کے سرداروں نے کہا تم نے یہ جو تم نے دولت کمائی ہے ہمارے ہی بیچ میں رہ کر کے تم نے کمائی ہے. تمہارے پاس یاد ہے تمہیں جب تم چھوٹے سے بے مکہ آئے تھے, غلام بنا کر کے ہمارے بیچ رہ کر کے تم نے اتنی دولت اکٹھا کی ہے. ہم اگر تم مدینہ جانا چاہتے ہو تم خالی ہاتھ جا سکتے ہو, ہم تمہیں نہیں روکیں گے, لیکن یہاں سے ہم تمہیں ایک دولت ہم تمہیں لے کر کے نہیں جانے دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, سہیل رضی اللہ عنہ کھڑے یہ نہیں سوچا اتنی بڑی دولت ہے, اتنا بڑا مالداری ہے میری, میں اتنی بڑی دولت چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں, یہ نہیں سوچا. کہا میں اپنے نبی کے پاس جاؤں گا. وہ چھوڑ کر کے وہی پورا کا پورا لگا ہوا سامان چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اللہ رب العالمین نے سہیل
اللہ نے ان کے استقبال میں اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی. اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا ہے سہیل تمہارے آنے سے پہلے تمہاری استقبال میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ سہیل نے جو سودا کر کے آیا ہے، سہیل جو مکہ سے تجارت کر کے مدینہ آیا ہے، سہیل کی تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں، سہیل کی تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں. سہیل نے اگر سودا کیا ہے، سہیل نے اگر تجارت کی ہے تو اللہ سے کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم بھی شریعت کے پابند ہو جائیں، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے بن جائیں، ہم بھی شریعت کو فالو کرنے والے بن جائیں. میرے پیارے ساتھیوں، زکات کے مسائل کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم سمجھیں اور ضرورت اس بات کی ہے. ہر انسان یہ جانتا ہے کہ زکات کے مسائل کیا ہیں، ہمیں کتنا دینا رہتا ہے. اگر آسمان کی بارش سے ہوئی ہے تو ہمیں 10واں حصہ نکالنا رہتا ہے. مثال کے طور پہ 10 مانی میں 1 مانی، 10 سیر میں 1 سیر، 10 کنٹل میں 1 کنٹل، 10 کلو میں 1 کلو، اسی طریقے سے. اور اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے سینچا، ہم نے مشین کے ذریعے سے سینچا، سیراب کر کے اگر ہم نے پیدا کاٹا تو اس کے اندر 20واں حصہ ہمیں نکالنا پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں، انسانوں کی ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ زکات کے جو شرائط ہیں، زکات کے جو طریقے ہیں، ہمیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زکات کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده